السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ سن رہے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی جانے والی کتاب الرحیق المختوم کے ایپیسوڈ نمبر 9، قسط نمبر 9، مکمل بائیکاٹ۔ صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں مشرکین کو 4 بڑے بڑے دھچکے لگ چکے تھے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی مسترد کی، پھر قبیلہ بنی ہاشم و بنی مطلب کے سارے ہی مسلم و کافر افراد نے ایک ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ اس سے مشرکین چکرا گئے اور انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اقدام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لالا زار ہو جائے گی، بلکہ ممکن ہے ان کا مکمل صفایا ہی ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی، جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی۔ اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی محصب میں خیب بنی کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف عہد و پیمان کیا کہ ان سے شادی بیاہ نہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا، جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش کو قبول نہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے، جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا، اور بعض کے نزدیک نضر بن حارث نے لکھا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغیض بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ چھل ہو گیا۔ بہرحال یہ عہد و پیمان طے ہو گیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد، خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر، سمٹ کر شب ابی طالب میں محبوس ہو گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے۔ غلے اور سامان خورد و نوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فروختنی سامان آتا تھا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے۔ اس لیے محصورین کی حالت نہایت پتلی ہو گئی، انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ فاقہ کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھیں۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، وہ بھی پس پردہ۔ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے۔ وہ اگرچہ قافلوں سے سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے، لیکن ان کے سامان کے دام بھی مکے والے اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ معصورین کے لیے کچھ خریدنا مشکل ہو جاتا تھا۔ حکیم بن حزام جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گھیو بھجوا دیتا تھا۔ ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا اور وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھوپھی کے پاس گھیو بھجوانے دیا۔ ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا، اس لیے جب لوگ
اپنے بستروں پر جاتے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر سو رہو۔ مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔ اس معذوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس موقع پر ابو لہب کی جو حرکت ہوا کرتی تھی اس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے۔ اس کے بعد محرم 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے، اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگ و دو کی۔ اس کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا حشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں چپکے شب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ یہ ظہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔ ظہیر کی ماں عاتقہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی، اور اس سے کہا، ظہیرہ، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو؟ ظہیر نے کہا، افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا۔ اس نے کہا، اچھا، تو ایک آدمی اور موجود ہے؟ پوچھا، کون ہے؟ کہا، میں ہوں۔ ظہیر نے کہا، اچھا، تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ اس پر حشام مطعم بن عدی کے پاس گیا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے، جو کہ عبد مناف کی اولاد تھے، مطعم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کی کہ اس نے اس ظلم پر قریش کی ہمنوائی کیوں کر کی۔ یاد رہے کہ مطعم بھی عبد مناف ہی کی نسل سے تھا۔ مطعم نے کہا، افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ حشام نے کہا، ایک آدمی اور موجود ہے۔ مطعم نے پوچھا، کون ہے؟ حشام نے کہا، میں۔ مطعم نے کہا، اچھا، ایک تیسرا آدمی تلاش کرو۔ حشام نے کہا، یہ بھی کر چکا ہوں۔ پوچھا، وہ کون ہے؟ کہا، ظہیر ابن ابی امیہ۔ مطعم نے کہا، اچھا، تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو۔ اس پر حشام بن عمرو ابو البختری بن حشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اس طرح کی گفتگو کی جیسی مطعم سے کی تھی۔ اس نے کہا، بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ حشام نے کہا، ہاں۔ پوچھا، کون؟ کہا، ظہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی اور میں۔ اس نے کہا، اچھا، تو اب 5واں آدمی ڈھونڈو۔ اس کے لیے حشام زمع بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلوائے۔ اس نے کہا، بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے؟ حشام نے اسبات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے۔ ظہیر نے کہا، میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی محفلوں میں پہنچے۔ ظہیر بھی ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچا۔ پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم، میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے گوشے میں موجود تھا بولا، تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر زمع بن اسود نے کہا، بخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے۔ اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی، زمع ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے کہا، تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور
बरात का इजहार करते हैं। फिर हशाम बिन अमरू ने भी इसी तरह की बात की। ये माजरा देखकर अबू जहल ने कहा, हो न हो ये बात रात में तय की गई है और इसका मशवरा यहाँ के बजाय कहीं और किया गया है। इस दौरान अबू तालिब भी हरम पाक के एक गोशे में मौजूद थे। इनके आने की वजह यह थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सहीफे के बारे में अल्लाह ताला ने खबर दी थी कि अल्लाह ताला ने कीड़े भेज दिए हैं जिन्होंने जुल्म और सितम और करावत शिकनी की सारी बातें चट कर दी हैं और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र बाकी छोड़ा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को ये बात बताई तो वो कुरैश से कहने आए थे कि इनके भतीजे ने उन्हें ये खबर दी है, अगर वो झूठा साबित हुआ तो हम तुम्हारे और इसके दरमियान से हट जाएंगे और तुम्हारा जो जी चाहे करना, लेकिन अगर वो सच्चा साबित हुआ तो तुम्हें हमारी बाइकाट और जुल्म से बाज आना होगा। जब कुरैश को ये बताया गया तो उन्होंने कहा, आप इंसाफ की बात कह रहे हैं। इधर अबू जहल और बाकी लोगों की नोक झोंक ख़त्म हुई तो मुतअम बिन अदी सहीफ़ा चाक करने के लिए उठा। क्या देखता है कि वाकई कीड़ों ने इसका सफाया कर दिया है, सिर्फ बिस्मिक अल्लाह हम बाकी रह गया है और जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम था वो बचा है, या कीड़ों ने उसे नहीं खाया था। इसके बाद सहीफ़ा चाक हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बकिया तमाम हज़ार शब अबी तालिब से निकल आए और मुशरिकीन ने आपकी नबूवत की एक अज़ीम और शान निशानी देखी, लेकिन इनका रवैया वही रहा जिसका जिक्र इस आयत में है, वन यरौ आयातन युरिज़ु व यक़ूलु सिहरुन मुस्तमिर। अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो रुख फेर लेते हैं और कहते हैं ये तो चलता फिरता जादू है। चुनांचे मुशरिकीन ने इस निशानी से भी रुख फेर लिया और अपने कुफर की राह में चंद कदम और आगे बढ़ गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब अबी तालिब से निकलने के बाद फिर हस्ब मामूल दावत और तबलीग का काम शुरू कर दिया और अब मुशरिकीन ने अगरचे बाइकाट ख़त्म कर दिया, लेकिन वो भी हस्ब मामूल मुसलमानों पर दबाव डालने और अल्लाह की राह से रोकने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। और जहाँ तक अबू तालिब का ताल्लुक़ है तो वो भी अपनी देरीना रवायत के मुताबिक पूरी जान सपारी के साथ अपने भतीजे की हिफाजत में लगे हुए थे, लेकिन अब इनकी उम्र 80 साल से तजावुज़ हो चुकी थी। कई साल से पै दर पै संगीन आलाम व हवादस ने और खुसूसन महसूरी ने इन्हें तोड़ कर रख दिया था। उनके कवि मुज़महिल हो गए थे और कमर टूट चुकी थी। चुनांचे घाटी से निकलने के बाद चंद ही महीने गुजरे थे कि उन्हें सख्त बीमारी ने आन पकड़ा। इस मौका पर मुशरिकीन ने सोचा कि अगर अबू तालिब का इंतकाल हो गया और इसके बाद हमने इसके भतीजे पर कोई ज़्यादती की तो बड़ी बदनामी होगी, इसलिए अबू तालिब के सामने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मामला तय कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में वो बाज़ ऐसी रियायतें भी देने के लिए तैयार हो गए जिस पर अब तक राज़ी न थे। चुनांचे इनका एक वफ़द अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुआ और ये इनका आखिरी वफ़द था। इब्ने इस्हाक़ वगैरह का बयान है कि जब अबू तालिब बीमार पड़ गए और कुरैश को मालूम हुआ कि उनकी हालत गैर होती जा रही है तो उन्होंने आपस में कहा कि देखो, हमज़ा और उमर मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कुरैश के हर कबीले में फैल चुका है, इसलिए चलो अबू तालिब के पास चलें कि वो अपने भतीजे को किसी बात का पाबंद करें और हमसे भी इनके मुताल्लिक़ अहद ले लें, क्योंकि वल्लाह हमें अंदेशा है लोग इसकी वफ़ात के बाद हमारे काबू में ना रहेंगे। एक रिवायत ये है कि हमें अंदेशा है कि ये बूढ़ा मर गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई गड़बड़ हो गई तो अब हमें ताना देंगे कि कहेंगे उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़े रखा और इसके ख़िलाफ़ कुछ करने की हिम्मत न की, लेकिन जब इसका चचा मर गया तो इस पर चढ़ दौड़े। बहरहाल कुरैश का ये वफ़द अबू तालिब के पास पहुंचा और इनसे गुफ्त शनीद की वफ़द के अरकान कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद थे, यानी उत्बा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया, अबू जहल बिन हशाम, उमैया बिन खल्फ, अबू सुफियान बिन हरब और दीगर अशराफ कुरैश जिनकी कुल तादाद तकरीबन 25 थी। उन्होंने कहा, ए अबू तालिब, हमारे दरमियान आपका जो मर्तबा व मकाम है इससे आप बखूबी जानते हैं और आप जिस हालत से गुजर रहे हैं वो भी आपके सामने है। हमें अंदेशा है कि ये आपके आखिरी अय्याम हैं। इधर हमारे और आपके भतीजे के दरमियान जो मामला चल रहा है इससे भी आप वाकिफ़ हैं। हम चाहते हैं कि आप
انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لیں، یعنی وہ ہم سے دستکش رہیں اور ہم ان سے دستکش رہیں، وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان کی یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تعارض نہ کرے۔ جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم کے زیر نگیں آ جائے عجم آپ کے زیر نگیں آ جائے تو آپ کی رائے کیا ہوگی؟ بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا، میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع ہو جائیں، تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں۔ ایک اور روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کا تابع دار اور تابع فرمان ہو جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ ابن اسحاق کی ایک اور روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگیں آ جائے گا۔ بہرحال جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور سٹ پٹا سے گئے۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کر دیں۔ آخر کار ابو جہل نے کہا، اچھا بتاؤ تو وہ بات ہے کیا؟ تمہارے باپ کی قسم، ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس کے شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی رائے لی۔ اس واقعہ کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ سواد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا سیکڑی اور ضد میں ہیں، ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں اور وہ چیختے چلاتے، لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں، یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا ہے؟ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض من گھڑت ہے۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر وہ انتقال کر گئے۔ ان کی وفات شب ابی طالب کی معصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب 1090 میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ صحیح بخاری میں حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟
پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حمایت و حفاظت کی تھی۔ وہ در حقیقت مکے کے بڑے اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک قلعہ تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آبا و اجداد کی ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، وہ جہنم کی ایک چھچلی جگہ میں ہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا، ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد علی الاختلاف الاقوال حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحلت فرما گئیں۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھیں، اس وقت وہ 65 برس کی تھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 50ویں منزل میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت تھیں۔ وہ 1/4 صدی آپ کی رفاقت میں رہیں، اور اس دوران رنج و کلک کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی، سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتی، اور اس طرف ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک کار رہتی اور اپنی جان و مال سے آپ کی خیر خواہی و غمگساری کرتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ دردماندگی و تھکان۔ یہ دونوں علم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و علم کے احساسات موجزن ہو گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا تومار بن گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و علم میں اور اضافہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکن ہے وہاں لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں، آپ کو پناہ دے دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دہندہ ملا نہ مددگار، بلکہ الٹے
انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہ کی تھی۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و جور کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح آپ کے رفقا کے خلاف بھی ستمرانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم و ہمراز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن بتقدیر نکل پڑے، لیکن برق غماد پہنچے تو ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے آیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر دے تو قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے، حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی، وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کے پے در پہ آلام و مصائب کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ اس سال شوال 10 نبوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھیں اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے اور حضرت سودا نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جب حضرت سودا کی عدت ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور پھر شادی ہو گئی، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ چند برس بعد انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دی تھی۔ یہاں پہنچ کر گہری سوجھ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور بڑے بڑے عقل مند دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا اسباب و عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتہائی اور معجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا۔ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایہ مظالم پر صبر کیا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے۔ بار بار کھٹکنے اور دل کی تہوں سے ابھرنے والے اس سوال کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب و عوامل کی طرف ایک سرسری اشارہ کر دیا جائے۔ ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کی ذات واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک معرفت ہے، کیونکہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں جان گزین ہو جاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے، اسی کا پلہ بھاری رہتا ہے، اور جو شخص ایسے ایمان محکم اور یقین کامل سے بہرہ ہو وہ دنیا کی مشکلات کو خواہ وہ جتنی بھی زیادہ ہوں اور جیسی بھی بھاری بھرکم خطرناک اور سخت ہوں، اپنے ایمان کے بالمقابل اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، جو کسی بند توڑ اور کلا شکن سیلاب کی بالائی سطح پر جم جاتی ہے۔ اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان کی مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے۔ پھر اسی ایک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس صبر و ثبات کو قوت بخشتے ہیں۔ مثلا پرکشش قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بلند پایہ قائد و رہنما تھے۔ ایسے جسمانی جمال، نفسانی کمال، کریمانہ اخلاق، باعظمت کردار اور شریفانہ عادات و اطوار سے بہرہ ور تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھنچے جاتے تھے۔
اور طبیعتیں خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہوتی تھی، کیونکہ جن کمالات پر لوگ جان چھڑکتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھرپور حصہ ملا تھا کہ اتنا کسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف و عظمت اور فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر جلوہ فگن تھے۔ عفت و امانت، صدق و صفا اور جملہ امور خیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتیازی مقام تھا کہ رفقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتائی اور انفرادیت پر کبھی شک نہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل گئی دشمنوں کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے اور ہو کر رہے گی۔ واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں۔ ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپ چھپا کر تنہا قرآن مجید سنا تھا، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا۔ انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا کہ بتاؤ تم نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میں نے کیا سنا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد المناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے غرباء و مساکین کو کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے داؤد و دہش میں سواریاں عطا کی تو ہم نے بھی عطا کی، انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا کیا، یہاں تک کہ جب ہم اور وہ گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے اور ہماری اور ان کی حیثیت رئیس کے 2 مدِ مقابل گھوڑوں کی ہو گئی، تو اب بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، بھلا بتائیے ہم اسے کب پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے۔ چنانچہ ابو جہل کہا کرتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل گزر چکی ہے کہ ایک روز کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار لعن طعن کی اور تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کی جماعت میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ تو یہ بات ان پر اس طرح اثر کر گئی کہ جو شخص عداوت میں سب سے بڑھ کر تھا وہ بھی بہتر سے بہتر جو جملہ پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اسی طرح اس کی بھی تفصیل گزر چکی ہے کہ جب حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری ڈالی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والوں پر بد دعا کی تو ان کی ہنسی ہوا ہو گئی اور ان کے اندر غم و قلق کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے۔ یہ واقعہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتیبیہ پر بد دعا کی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی زد سے بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے ملک شام کے سفر میں شیر کو دیکھتے ہی کہا واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا۔ ابی بن خلف کا واقعہ ہے کہ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ تم نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کی روز ابی کی گردن پر نیزہ مارا تو اگرچہ اس سے معمولی خراش آئی تھی لیکن ابی برابر یہی کہے جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اس لیے اگر وہ مجھ پر تھوک ہی دیتا تو بھی میری جان نکل جاتی۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک بار سعد بن معاذ نے مکے میں امیہ بن خلف سے کہہ دیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے، تو اس نے اس سے امیہ بن خلف سے کہہ دیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے، تو اسے امیہ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی جو مسلسل قائم رہی۔ چنانچہ اس نے عہد کر لیا کہ وہ مکے سے باہر ہی نہ نکلے گا، اور جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے اصرار سے
मजबूर होकर निकलना पड़ा तो इसने मक्के का सबसे तेज़ ऊँट खरीदा ताकि ख़तरे की अलामात ज़ाहिर होते ही चपत हो जाए। इधर जंग में जाने पर आमादा देखकर इसकी बीवी ने भी टोका कि अबू सफ़वान, आपके यसरबी भाई ने जो कुछ कहा था उसे आप भूल गए। अबू सुफियान ने जवाब में कहा कि नहीं, बल्कि मैं खुदा की कसम इनके साथ थोड़ी ही दूर जाऊंगा। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का हाल था। बाकी रहे आपके सहाबा और रफ़ाका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए दीदा दिल व जान और रूह की हैसियत रखते थे। इनके दिल की गहराइयों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुब्बे सदाकत के जज्बात इस तरह उबलते थे जैसे नशेब की तरफ पानी बहता है, और जान और दिल इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खींचते थे जैसे लोहा मुक़नातीस की तरफ खींचता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड ख़त्म होती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।